JUI ضلع مردان کے سیکرٹری اطلاعات میاں فدا حسین باچا اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت پارٹی سے مستعفی ہو کر JUI نظریاتی میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے اس فیصلے کا اعلان JUI نظریاتی کے صوبائی امیر مولانا خلیل احمد مخلص کے دورہ مردان کے موقع پر کیا۔ اس سلسلے میں نواب علی روڈ پر میاں فدا حسین باچا کی رہائش گاہ پر ایک تقریب ہوئی۔ اس موقع پر اشفاق حسین، مشتاق حسین، قاری واجد حبیب، عبدالغفار خان آف مانسرا اور جان پرویز نے اپنی اپنی پارٹیوں سے مستعفی ہو کر JUI نظریاتی کے رکنیت فارمز پر دستخط کر دیے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے JUI نظریاتی کے صوبائی امیر مولانا خلیل احمد مخلص کا کہنا تھا کہ اصولی اختلافات پر انہوں نے JUI فے سے اپنی راہیں الگ کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اقتدار کی غلام گردشوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے 5 سالہ اقتدار میں اسلام کے نفاذ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مردان میں JUI نظریاتی ایک مضبوط قوت بن کر ابھرے گی۔ انہوں نے حالیہ بجٹ کو عوام دشمن بجٹ قرار دیا اور کہا کہ عوام کو بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ناظرین، وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، کوئی اسے اعداد و شمار کا گورکھ دھندا قرار دے رہا ہے تو کوئی اسے عوام کا نجات دہندہ۔ ہر کوئی اپنی ہی بولی بول رہا ہے اور ان سب باتوں سے قطع نظر عوام جس نے بجٹ کی چکی میں پسنا ہے اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ پشاور میں بھی تاجروں نے وفاقی بجٹ پر شدید نکتہ چینی کی اور احتجاج کا اعلان کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مسرت اللہ سے۔ میں اس وقت موجود ہوں تاجر انصاف پشاور کے چیمبر میں، جہاں پر تاجروں نے وفاقی بجٹ کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پشاور کے 40 سے زائد مختلف بازاروں سے تعلق رکھنے والے صدور تاجر انصاف گروپ کی اپیل پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں صوبہ خیبر پختونخوا کی چھوٹے تاجروں کو درپیش مسائل پر بات چیت کی گئی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ میں چھوٹے تاجروں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور حکومت نے عوام کے لیے مجموعی طور پر کسی ریلیف کا اعلان نہیں کیا۔ اس موقع پر اجلاس میں پولیس کی طرف سے مبینہ زیادتیوں کو بھی ہدف کی تنقید بنایا گیا، جس پر اجلاس میں موجود SP سٹی عمران کشور نے انہیں مسائل کی حل کی یقین دہانی کرائی۔ تاجروں نے بعد میں بازار کلا میں نکل کر احتجاج کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تاجروں کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی صورت قبول نہیں اور اس کے خلاف وہ پشاور کے تمام بازاروں میں سیاہ پرچم لہرا کر احتجاج کریں گے۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ صوبے کے موجودہ حالات کے پیش نظر تاجروں کو ہر قسم کے ٹیکس سے مستثنی قرار دیا جائے۔ کیمرامین عامر علی شاہ کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کے بعد اب چلتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چیدہ خبروں اور رپورٹس پر۔ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو حافظ آباد خاور کمال نے کہا ہے کہ بھوکوں اور ناداروں کو ایک وقت پیٹ بھر کر روٹی کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے جس کا اجر صرف خدا تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اور مقامی تاجروں نے میاں شہباز شریف کے سستی روٹی دسترخوان پروگرام میں جس جوش اور جذبے سے حصہ لیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ دسترخوان پر غریب صرف 10 روپے میں دوپہر کو کھانا کھا سکیں گے، جس کا اجر و ثواب اس کار خیر میں شامل ہونے والے ہر فرد اور تنظیم کو بھی ملے گا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مرکزی انجمن تاجران حافظ آباد کے زیر اہتمام ریلوے پھاٹک کے نزدیک عوامی ہوٹل پر لگنے والے سستی روٹی دسترخوان کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ EDR نے دسترخوان پر لگے کھانے کے معیار کو بھی سراہا اور توقع ظاہر کی کہ اس معیار کو برقرار رکھا جائے گا۔ اس موقع پر تاجروں نے حکومت پنجاب کے اس نیک کام میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ اس دسترخوان کو مثالی دسترخوان بنایا جائے گا۔ تحصیل پنڈی بھٹیاں میں بھی خادم پنجاب میاں شہباز شریف کی ہدایت پر 3 سستی روٹی دسترخوان شروع ہو گئے ہیں۔ DDOR سعدیہ تحریم نے بتایا کہ مین بازار پنڈی بھٹیاں بالمقابل وائٹ پرل جیوٹ مل جلال پور بھٹیاں اور شیر پنجاب ہوٹل جلال پور بھٹیاں میں لگنے والے ان دسترخوانوں پر ہر غریب مزدور کو 10 روپے میں کھانا ملے گا۔ قصور کے نواحی علاقے نورپور راجبا میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات میں پانی داخل اور سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ ایکسین محکمہ انہار چودھری محمد رفیق گجر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صبح بعض افراد نے نہر میں ٹکی لگا کر پانی توڑنے کی کوشش کی، جو دیکھتے ہی دیکھتے چوڑے شگاف میں تبدیل ہو گئی، جس سے 1 درجن دیہاتوں میں پانی داخل ہو گیا اور سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی، جس کی وجہ سے اروی کی تیار فصل تباہ ہو گئی، جس پر محکمہ انہار کے افسران کی درخواست پر تھانہ صدر قصور میں 1 درجن سے زائد پانی چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ زمینداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کی ہے کہ ان کے درجنوں دیہات کو آفت زدہ قرار دے کر ان کا مالیہ معاف کیا جائے۔ پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات چودھری عبدالغفور نے کہا ہے کہ ملک کو سوچی سمجھی سازش کے تحت بحرانوں کی جانب دھکیلا جا رہا ہے، اب ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔
منڈی بہاؤدین میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کرپٹ اور دہشت گرد کہنے والے در حقیقت خود بڑے دہشت گرد ہیں۔ اب امت مسلمہ کو اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو عوام کے لیے واضح ریلیف دینا ہوگا۔ عوام مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کے ہاتھوں تنگ آ چکی ہے۔ اس موقع پر آوان برادری کے رہنما ملک طاہر آوان، ملک آصف آوان نے سینکڑوں افراد سمیت مسلم لیگ نواز میں شمولیت کا اعلان کیا۔ تقریب سے سابق ایم پی اے دیوان مشتاق احمد، سابق ایم این اے ممتاز احمد تارڑ اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ جنوبی افریقہ میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے ڈیرہ غازی خان کے 4 شہریوں کو اجتماعی نماز جنازہ کے بعد مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اجتماعی نماز جنازہ گھنٹہ گھر گول باغ میں ادا کی گئی، جس میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ جاں بحق ہونے والے 4 افراد، جن میں ملک محبوب، نوید شہزاد، شیخ سیف اللہ اور عابد حسین شامل ہیں، حصول روزگار کے لیے گزشتہ کئی برس سے جنوبی افریقہ میں مقیم تھے، جہاں 5 جون کو جوہانسبرگ میں 11 دیگر پاکستانیوں کے ہمراہ ایک ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاک پتن میں 4 KB اور کرما والا میں کھادر نہر پر 2 پلوں کا افتتاح کر دیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی چودھری جاوید احمد نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف عوام کی آمد و رفت کی بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مواصلات کے شعبے میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ افتتاح کے موقع پر ایکسین ہائی ویز امجد رضا، سابق یونین ناظمین میاں گنج بخش بودلہ، اشرف کمبو کے علاوہ مہر غلام مصطفیٰ، حبیب خان بلوچ، جنرل سیکرٹری MSF پنجاب چودھری اعظم بھی موجود تھے۔ چودھری جاوید احمد نے پلوں کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان پلوں کی تعمیر سے اہل علاقہ کو آمد و رفت میں سہولت میسر آئے گی۔ کھڑیاں خاص میں سرکاری زمین کی نیلامی میں کرپشن اور بے ضابطگی کا ایک کیس سامنے آ گیا۔ قصور کھڑیاں خاص کے نواح کچا پکا کلاں میں محکمہ انہار کی 21 ایکڑ 11 مرلہ اراضی کی پہلی نیلامی مورخہ 26 اپریل 2010 کو ضلع کونسل ہال قصور میں ہوئی، جس میں محمد صدیق عطا اللہ، محمد عیسیٰ، محمد امین اور محمد ابراہیم نے بولی میں حصہ لیا اور کامیاب بولی دہندہ قرار پائے، مگر چند ہی دنوں بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر مذکورہ نیلامی کینسل کر دی گئی اور مورخہ 19 مئی 2010 کو دوبارہ نیلامی ہوئی، جس میں سابقہ بولی دہندہ محمد امین نے اپنے کزن محمد رفیق، جبکہ دوسرے بولی دہندہ محمد ابراہیم نے اپنے بیٹے محمد احمد کو کھڑا کر دیا۔ مجاز افسران کی ملی بھگت سے دوبارہ بولی دے کر زمین پہلے سے سستے داموں خرید لی گئی۔ مذکورہ اراضی مین دیوالپور روڈ اور برلب نہر واقع ہے۔ حافظ آباد میں بدفعلی کے بعد ملازم کو قتل کرنے والے وکیل کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کی کاغذی گرفتاری کے خلاف مقتول کے ورثاء نے DPO آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے 1 گھنٹے تک DPO آفس کے سامنے دھرنا دیتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا۔ مقتول عرفان کی والدہ دوران احتجاج بے ہوش ہو گئی۔ پولیس اہلکار بھی مظاہرین کو دھکے دیتے ہوئے راستہ کھلوانے میں مصروف رہے۔ مظاہرین کے مطابق پنڈی بھٹیاں کے یونس ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر آسیہ بی بی، جو کہ بیوہ ہے، کا بیٹا 14 سالہ عرفان کام کرتا تھا، جسے یونس ایڈوکیٹ کے بیٹے بلال یونس اور ملازم فضل عباس نے مبینہ طور پر نشہ آور گولیاں کھلا کر اس سے بدفعلی کرتے رہے، جس کی شکایت یونس ایڈوکیٹ کو کی گئی تو بلال یونس اور فضل عباس نے عرفان کو ڈیرے پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بجلی کا کرنٹ لگا کر ہلاک کر دیا۔ مقتول کے سر میں اینٹوں کے وار بھی کیے گئے، جو کہ میڈیکل میں بھی ثابت ہوئے۔ پولیس نے 10 روز قبل ملزمان کے خلاف احتجاج کرنے پر مقدمہ درج کیا اور اب انہیں تھانے میں VIP پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین نے چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ SHO پنڈی بھٹیاں گلزار حسین، DSP اور مقدمے کے ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دیکھیں گے لاہور میں آرٹ اینڈ ڈیزائن کی نمائش۔